الفاظ بدل بدل کے سمجھایا گیا. کبھی کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. مطلب جب کبھی بھی تجھے شک ہو کہ حق کہاں جا رہا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ حق کا نعرہ لگانے والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح ہر امام کے بعد جب دوسرا امام آیا، وہ معاشرہ جو زمانے میں رہتا تھا یہی پریشانی ہوتی تھی، حق کیا ہے. اب اچھا کچھ تو لالچ میں چلے گئے نا یزید کی طرف، کچھ حکومت کی خاطر، کچھ دولت کی خاطر، کچھ مال کی خاطر، لیکن یہ نہیں کہ سب ایسے تھے. کچھ ایسے تھے جو واقعاً سمجھتے تھے کہ بنو امیہ حق پر ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے تھے. تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ شب عاشور غسل شہادت کر رہے تھے کہ کل ہم امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اگر مارے گئے تو کیا کہلائیں گے؟ شہید کہلائیں گے. یہ مسجدوں میں، یہ روزوں پر، یہ امام باڑوں میں، یہ روڈوں پر جو اللہ اکبر کہہ کے اپنے وجود کو اڑا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جو کر رہا ہے اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ حق سمجھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس چراغ کو چنا ہے وہ چراغ نہیں ہے. جسے وہ ہدایت سمجھ رہا ہے وہ ہدایت نہیں ہے. نوح کا بیٹا بھی سمجھتا تھا کہ پہاڑی تک پہنچ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن نوح کہتے رہے نہیں میرے لال، اگر کشتی نجات ہے تو یہ ہے جس پہ نبی سوار ہے. تو کشتیاں ہزاروں ہوں گی، کشتیوں کو نہ دیکھا کرو، سوار کو دیکھا کرو. اگر سوار حسین ہے تو اس کے سواری بھی جنتی بن جاتے ہیں. دو باتیں رسول نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، وہ سفینۃ النجات، اور کشتی نجات ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مولانا ہم نے کراچی جانا ہے، راستہ بتائیے. مومن کہتا ہے مولانا میں نے کربلا جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کچھ کہتا ہے حج کرنا ہے، کیسے کروں؟ تو ہم کہتے ہیں پاسپورٹ کا لینا ضروری ہے، ویزا کا لگنا ضروری ہے، کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے. بائی روڈ یا بائی ایئر جہاز پہ چڑھو گے، فلاں جگہ پہ اترو گے تو سرزمین کا نام مثلاً کربلا ہے یا مکہ ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ایڈریس بتایا. لیکن فرمایا حسین وہ امام ہے جو صرف ایڈریس نہیں بتاتا، وہ سفینۃ النجات، وہ تجھے دکھاتا بھی ہے، کشتی پہ بٹھا کے جنت تک لے بھی جاتا ہے. سفینۃ النجات یعنی اس کے سفینے پہ بیٹھو گے یہ سفینہ تجھے در نجات تک لے کر بھی جائے گا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کشتی واقعاً ہے کیا؟ آج اگر کوئی مومن اس کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے، یہ کشتی کیا ہے؟ کوئی لکڑی کی کشتی ہے، کوئی گاڑی ہے، اس میں مومن بیٹھ جائے اسے نجات مل جائے. واقعاً ہے کیا یہ کشتی ہے نجات؟ آغائے فلسفی بہت بڑے عالم دین ایران کے ایک مرتبہ اہل سنت کے علاقوں میں گئے، دیکھا کہ جوان نماز کی پابندی نہیں کر رہے، حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جس معاشرے میں جب گناہ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے. اللہ ان سے پوچھے گا کہ سروں پہ امامے تھے، جو پیش امام تھے، جو مسجدوں میں تھے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں. تبھی امام اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن خدا یہ بولے کہ اے میرے ولی تیری ڈیوٹی تھی لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، تو تو نے کیا کیا؟ تو شاید کوئی اور جواب نہ دے سکے، لیکن اہل بیت کے پاس تو جواب موجود ہے کہ خدایا ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا دیا؟ لٹا دیا. ایک حرف نہیں کوئی بول سکتا کہ اہل بیت نے بقائے دین کے لیے کچھ نہ کیا ہو. جانوں کو نذرانہ دے کے یہ دنیا کو بھی پیغام دیا اور رب کو بتایا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کیا کر دی؟ پوری کر دی. آغائے فلسفی کہتے ہیں میں نے اس علاقے کے مولویوں کو جمع کیا اور کہا کہ بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسجدوں میں رش کیوں کم ہے؟ بے دینی کیوں پھیل رہی ہے؟ لوگوں میں دین گریز کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں.
کیوں نہیں تم لوگ تبلیغ کرتے؟ کیا نہیں پتا امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے، نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے؟ اب سارے بیچارے مولوی سنتے رہے، آگے فلسفی تقریر کرتے رہے۔ آگے فلسفی کہتے ہیں جیسے میری تقریر ختم ہوئی ایک اہل سنت کا عالم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آگے فلسفی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ آج ہمیں ڈانٹ رہے ہو کہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے، کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حسین نہیں ہے، تم شیعوں کے پاس حسین ابن علی ہے۔ ہم جوانوں کو جمعے پہ تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دو خطبے سنا دیتے ہیں، لیکن جو اپرچونٹی تم لوگوں کے پاس ہے کہ نام حسین پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تم کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، ایک اشتہار لگانا پڑتا ہے کہ مجلس حسین ابن علی، اور لوگ خود آ جاتے ہیں۔ تم بڑی آسانی سے تبلیغ کرتے ہو کہ ہمارے جمعے میں بڈھے تو آ جاتے ہیں، خواتین نہیں آتی، بچے نہیں آتے، لیکن اللہ نے تم لوگوں کو جو نعمت دی ہے فرش حسین کے نام سے، کہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، جوان بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، خواتین بھی وہاں پر آتی ہیں، تو فرمایا جو نعمت حسین کے نام سے خدا نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہے۔ اور واقعاً پورے اقوام عالم میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی قوم نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف شیعیان علی ابن ابی طالب کو دی ہے، یہ امام حسین کی نعمت، کہ کشتی کی مانند سارے لوگ حسین کے نام پہ کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا صرف جمع ہونے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا صرف مجلسوں میں آنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کیوں، واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تو کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔